آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا، بعض تو شک کی مزاج ہوتی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں، کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں، آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں، مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. آپ شکی بناتے ہو اس کو، آپ بناتے ہو اس کو شکی. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی، آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے، جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا، یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے، کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے، گھر خراب ہوتا ہے اس سے. وہ کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں نا، دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں، تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں، شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بغیرت آدمی، اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو، تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ، اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے، اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ یہ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی. سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے. یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے، اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے. اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ، خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے، یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ محبت کرے گی آپ سے کہ یہ غلط نہیں ہے، پھر آپ پر اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا، جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. یہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا، انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں، میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں. مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں، کمرے میں بیٹھنے کی کوشش، دروازے کھلوا دیتا ہوں میں کہ بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ ایک باؤنڈری رکھی ہے. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا، کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبے کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دی. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں، آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں، ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ بات بھی کر لیں. بالکل اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا نکلے، اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ، اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت بولو منہ سے بول لینا یار نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ گندے ہو، آپ پلید ہو، آپ بھنگی ہو، آپ چمار ہو،
اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھرک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے, یہ میری کیا لگتی ہے آگے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو یار. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ, اس کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد آئی؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی مل گیا ٹائٹ. پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی, کس کے لیے, اللہ کے لیے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں.